بالا تر ہیں۔ بہرحال جو جانے کا غم ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہے، جو رہ جاتے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہ یہ باقی جو زندگی کے گزرے ہوئے لمحات ہیں ان کو وہ کیسے گزارتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں باقی معاشرے نے کیا کردار ادا کرنا ہے، کیسے جیسے قرآن نے ان کو مختص کیا ہوا ہے، ان کو علیحدہ کیا ہوا ہے، ان کے لیے علیحدہ گفتگو کی ہے، میرے خیال میں معاشرے کا بھی فرض ہے کہ ان کو بہت ہی ڈسٹنکشن کے ساتھ دیکھیں، علیحدہ نظر سے دیکھیں۔ یہ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ بہت خواص میں ہوتے ہیں، اور ان کی خصوصیت جو ہے نا وہ سب سے ممتاز ہوتی ہے۔ ہم آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ لوگ جس احسن اور صبر جمیل کے انداز میں اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، آپ کے بچے، آپ کے خاندان، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم تو یہاں پر گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان خاندانوں نے قبر تک اس درد کو، اس پین کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ پوری قوم کی طرف سے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ جو احترام اور جو عزت جس کے تمام، اس میں پولیس کے لوگ موجود ہیں، اس میں سیاستدان موجود ہیں، اس میں جرنلسٹ موجود ہیں، اس میں فوج کے لوگ موجود ہیں، اس میں کوئی سیکشن سوسائٹی کے ایسا نہیں ہے۔ ہمارا وہ بچہ جس نے اسکول میں اس سوسائڈ بامر کو گلے لگا کے ان بچوں کو بچایا، میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے اللہ کس نے اس کے قلب میں بات ڈالی، کیسے اس نے یہ ہمت کی، اور یہ قدم، یہ فیصلہ اس نے کیسے کیا۔ یہ شاید انسانی تاریخ کا بہت ہی انوکھا واقعہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ہیروز ہیں، یہ تمام لوگ ہمارے ہیروز ہیں، اور انشاءاللہ آئی ایشور یو کہ ہم اپنے اس مختصر سے اسٹنٹ میں، یہ اسٹنٹ سے جڑا ہوا نہیں ہے، ہم سٹیزن آف دس سوسائٹی، رسپانسبل سٹیزن آف دس سوسائٹی، اس کاز میں کنٹریبیوٹ بھی کریں گے، کمٹمنٹ بھی دیں گے، اور کچھ نہ کر سکیں تو ان کی یادوں کو ہمیشہ تازہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میاں صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو سرفراز بگٹی صاحب کا نہایت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ اسٹیپ بھی لیا اور ہمیں یاد بھی کیا، اور آپ کے مشکور ہیں کہ آپ یہاں پہ چیف گیسٹ کے طور پہ آئے۔ اچھا ہوا بڑی مدت کے بعد ایسی ہمیں ایک فضا ملی کہ تمام شہداء کو تسلیم کیا گیا ہے، ورنہ آپ یقین جانیں جتنی مدت ہماری گزر گئی ہمیں اس کی نہ کوئی پرواہ ہے نہ کوئی شوق ہے، لیکن عزت اور احترام جو ہے وہ ہر ایک کا حق ہے اور ہمیں اس پہ خوشی ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ قربانی ہم نے دی تو اس سے آگے بڑھ کے قربانی نہیں دینی، ہمیں تو ہر دن یعنی گزرتے دن یہ قربانی دینی پڑتی ہے کہ آج بھی تھریٹس کے حوالے سے ہم یعنی ایک مشکل سے گزر رہے ہیں، اور زندگی بھی بہت اجیرن ہے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے ہم نے یہ قربانی دی، ہم تو باچا خان کے نظریات کے پیروکار ہیں، امن کے پیروکار ہیں، عدم تشدد کے پیروکار ہیں، لیکن ایک ضرورت پڑی کہ ہماری حکومت تھی اور دہشت گردی انتہا پہ تھی، تو ہم ایسے لڑے جس طریقے سے ایک محاذ پہ فوج لڑتی ہے یا ایف سی لڑتی ہے یا کوئی بھی یعنی سیکیورٹی ایجنسیوں کے لوگ لڑتے ہیں، اسی طریقے سے ہم لڑے، اور منٹ اور لمحے ہمیں تھریٹ تھا۔ لیکن خدا کے فضل و کرم سے ہم نے ایسا نہیں کہ وہاں پہ لڑائی لڑی، سارے پاکستان کو یعنی محفوظ بنانے کے لیے ایسی لڑائی لڑی کہ آج اگر ہم جیسے لوگ قربانی نہ دیتے تو شاید سارا پاکستان دہشت گردوں کے لپیٹ میں ہوتا۔ تو یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ آج بھی ایک آپ نے جو فنکشن کیا، لیکن دہشت گردی تمی نہیں، رکی نہیں، جس کے لیے ہم نے قربانی دی، شاید وہ مرحلے ابھی باقی ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ مکمل امن آئے، یہاں پہ ایک سکون ہو۔ اور چونکہ 40 سال ہو گئے مسلسل ہمارا یہ قوم، یہ ملک ایک مصیبت سے گزر رہا ہے،
تو ہمیں مزید اپنے ارادوں کو پختہ کرنا ہے، ہمیں مزید اس کی طرف توجہ دینی ہے اور ہر صورت امن قائم کرنا ہے، کیونکہ امن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، امن ہو تو سب کچھ ہے۔ تو ہم تو چلو کسی اور نے نہیں تو نگران حکومت نے یاد کیا تو اس پہ خوشی ہے، اور ایک وقت تھا کہ ہمیں یعنی زرداری صاحب جو تھے تو انہوں نے ایک فنکشن کی تھی تو اس حوالے سے ہمارے شہداء کو یاد کیا تھا، اور پھر بعد میں تو ہمارے یعنی ہارون بلور صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے، تو ہمارے بشیر بلور صاحب تو ہی تھے لیکن وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، تو پھر ایک فنکشن ہوا تو یہ وہاں پہ تشریف لے آئی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے شہداء کے جو رسا ہیں، یہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم کسی سے الگ ہیں، ہم اس قوم کے فرزند ہیں، اس قوم کے بیٹے ہیں، اور اس دھرتی پہ ہمیں یعنی میرا ایک بیٹا شہید ہوا اور اکلوتا بیٹا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ تو میرا ایک بیٹا تھا، 10 بیٹے ہوتے تو اس قوم پہ نچاور کر دیتا۔ تو آج بھی وہ جذبہ جواں ہے، آج بھی وہ جذبہ ہے۔ اور بشیر بلور صاحب تو میں نے آنکھوں کے سامنے جو ان کے الفاظ تھے، اس نے تو جو الفاظ ادا کیے، جو گولی مجھے لگنی ہے تو وہ تو ہر یعنی اس کا دل تو نہیں ٹل سکتا، جو قبر میں جانا ہے تو میں جاؤں گا، لیکن بڑی جرت سے میں اس موقع پہ بشیر بلور صاحب کو اس لیے سلام پیش کرتا ہوں کہ 35 سال میری اس کی رفاقت رہی، اور وہ اتنا یعنی اعصابی طور پہ اتنے مضبوط تھے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس موقع پہ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک بات بھی ضرور کہوں کہ ان کو بھی معلوم تھا کہ مجھے شہید کیا جائے گا، لیکن وہ میدان سے نہیں ہٹی۔ تو ایسے لوگوں کو یاد کرنے، اور ہارون بلور تو کمپین کر رہا تھا اور اس کو شہید کیا گیا۔ تو اس طریقے سے ہر ایک شہید ہمارا شہید ہے، اور یہ ہماری دھرتی ہے، ہمارا ملک ہے۔ ہم امن کی خاطر اور دہشت گردی کے خاتمے کی خاطر ہمارا جذبہ جو تھا آج بھی وہ جواں ہیں، اور خدا نہ کرے ایسی مشکل پیش آئے تو جو ہم سے پہلے گئے شہید، ہم بھی اس دھرتی پہ اگر شہید ہوئے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس اتنی سی عرض کر لی تھی، ایک بار شکریہ، بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ، آپ کے جذبوں کا ادراک ہے ہمیں، اور نہ صرف یہ کہ آپ کے جذبے ہیں، آپ نے اس پہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ سمر کچھ کہنا چاہو گی آپ؟ میں سب سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کا اور بگٹی صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمارے شہداء کو یہ ایک آنر دیا ہے، اور آج یہاں پہ آ کے میاں صاحب سے تو خیر ملاقات ہوتی رہتی ہے، باقی لواحقین سے مل کے تو بڑی مکسڈ فیلنگز ہیں، دل اداس بھی ہے اور اس بات کی خوشی بھی ہے کہ جو ہم سہ رہے ہیں آن اے ڈیلی بیسس، اس کا کسی نے سوچا، اس پہ کسی نے اپنی ذہن اس طرف ڈائیورٹ کیا، کیونکہ کبھی کبھی لگتا ہے اتنی آج کل پولرائزیشن ہو گئی ہے سوسائٹی میں کہ لگتا ہے کہ ہمارے شہداء بس وہ ایسے ہی بس انہوں نے خودکشی کر لی یا وہ کوئی غلط کام کرتے ہوئے مارے گئے، کیونکہ بہت تضحیک آمیز باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں، اور جو اس وار آن ٹیرر کے سویلین جو فال آؤٹ ہے، جو ایک ہیومن لاس ہوا ہے ان خاندانوں کا، تو آئی تھنک جب اسٹیٹ کی طرف سے ایک ویلکمنگ جیسچر ملتا ہے یا آپ کو ایک سپورٹنگ ہاتھ ملتا ہے تو اور کچھ نہیں، آپ کے زخموں کے اوپر تھوڑا سا ملہم لگ جاتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ سویلینز اور اسٹیٹ کو ایک مضبوط بانڈ میں باندھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو دکھتی رگ ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے، اور آپ لوگوں نے جو آج ہمیں بلایا ہے اور جو ایک پوسٹیریٹی کے لیے آپ نے ان شہداء کو امورٹلائز کیا ہے، تو اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ سب کی شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ جی، یہ ہمارے چیف جسٹس تھے، وہاں شہید ہو گئے تھے ان کے والد صاحب۔ جی منسٹر فار انٹیریئر سر، میں سر آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے، تمام خاندان کی طرف سے اس اسپیشل ریکگنیشن کے لیے، چونکہ میرے والد صاحب، جیسے میں تھوڑی دیر پہلے سر سے ملا، انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب کو اور کیا قصور تھا سوائے اس کے پڑھ لکھ کے جج بن گئے۔ ان کی بات بالکل درست ہے، لیکن ساتھ ساتھ سر ان کا ایک قصور یہ بھی تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ
रियासत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, इसके बगैर अगर आप कभी मर गए तो मुमकिन है कि आप पर जन्नत जो है हराम हो, इसका ख्याल रखें हमेशा। मेरे वालिद साहब ने सर एजुकेशन में और बाकी लोगों के गुर्बत को ख़त्म करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया सर। लेकिन ये है सर कि जैसे सर को मैंने एक दिन एक टॉक शो में भी सुना, और आज भी मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो उन्होंने अभी भी एक बात की कि ताकि आइंदा जो यहाँ से गुज़रे और उससे पहले अगर उसने ये बात की हो कि हम किसी से बात करेंगे तो उनको याद आए किस किस ने यहाँ कुर्बानी दी है सर। उनका जो ये स्टांस है कि सेइंग नो टू टेररिज्म एंड नो टू टेररिस्ट्स, सर मैं उसके लिए हमें बहुत हौसला मिला है सर। हमें उम्मीद है कि हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारी सर इस्टेब्लिशमेंट, हमारा मुल्क, हमारा रियासत हमारे इस दर्द को समझते हुए इस दहशतगर्दी का भी ख़ात्मा करेंगे, और मुस्तकबिल में भी ऐसे ही तमाम शुहदा जो इस राह में वो जो कुर्बान हो गए हों उनको भी रिकग्नाइज़ करेंगे और उनकी फैमिलीज़ को भी साथ लेके चलेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर। बिलाल के 2 भाई शहीद हुए सर, बहुत सालों में धमाके हैं, एक साइज में है अभी यहाँ जी अच्छा सर, हम 3 भाई मुतासिर हो गए तो सर 2 की डेथ हो गई। मैं उनसे सिवियर ज़्यादा इंजर्ड था, लेकिन बस मैं सरवाइव कर गया। तो 2 के मतलब एक घर में जो हालत, क्योंकि हम बहुत छोटे थे कि जब वालिद साहब की डेथ हुई थी, फिर घर में 2 के जनाजे गए और एक मैं हॉस्पिटलाइज रहा। लेकिन सर बस वक्त है, गुजर जाता है, और ये हर दूसरे तीसरे घर की स्टोरी है। तो सर बहुत अच्छा लगा कि इस मौके पे आपने हमें सीने से लगाया, और सर इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं और इस चीज़ से निकल चुके हैं, और इंशाल्लाह बहैसियत कौम इससे जल्द हम निकल पाएंगे। बहुत शुक्रिया। कोई और तो नहीं है जी? सर थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही ऑनरेबल ओकेजन है सर। ऑल्सो इंटीरियर मिनिस्टर ने इनवाइट किया, और सर मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए सर एक मेमोरेबल ओकेजन है हम लोग के लिए, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया कि शोधा को इस तरह याद किए हुए। तो सर हम लोग के लिए बहुत बड़ी मेमोरी, आई एम वेरी ग्रेटफुल। और सर हामिद शकील का सर मैं बेटा हूँ, और सर इस तरह की जब महफिलों में बैठते हैं ऐसे लगता है कि कल ही वाक़या हुआ था, और वो मतलब हमें ऐसे लगता है वो कल ही ऑफिस के लिए निकले थे और ये वाक़या हुआ था। तो उनकी बस इस तरह सर महफिलों में बैठ के और बाकी सब शोधा के फैमिली से मिल के हमें उनके वर्ड्स याद आते हैं कि वो हमेशा बस यही कहते थे कि मेरी जो बुलेट प्रूफ है वो आयतल कुर्सी है, और हमारे अंदर वही वैल्यूज़ इंस्टिल करते थे कि आपने डरना नहीं है, आपकी जहाँ भी पोस्टिंग हो जाए, चमन हो जाए, पेशीन हो जाए, आप जो ये बैज है पुलिस का और जो पाकिस्तान का फ्लैग है, इसी के लिए हम सर्विस करते हैं। तो सर उनके वर्ड्स हमें आज तक याद हैं। और सर उस दिन के बाद से फैमिली जो है ना हम लोग की काफ़ी ब्रोकन है, लेकिन उन्हीं के सर कदमों में चढ़ के हमने कहा हम भी जितनी सर मुल्क की खिदमत कर सकते। इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वज़ारत दाखिला का दौरा करने पर मौजूद हैं। इस वक्त तकरीब जारी है, शोहदा के लवाक़ईन से इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।